بیرونی تبلیغی مراکز کا قیام۔ جماعت احمدیہ ایک تبلیغی جماعت ہے، چنانچہ تبلیغی مراکز کا قیام شروع ہی سے اس جماعت کی ترجیحات میں شامل رہا ہے۔ مسلمانوں میں تبلیغ کے علاوہ غیر مسلم مذاہب میں بھی تبلیغ پر زور دیا جاتا ہے۔ اس ضمن میں حضرت مرزا غلام احمد کے وقت سے ہی غیر ممالک میں تبلیغ کے لیے کوششوں کا آغاز کر دیا گیا تھا۔ خود حضرت مرزا غلام احمد نے مختلف ممالک میں اپنی کتب، اشتہارات اور رسائل نیز خطوط کے ذریعے اپنے دعاوی کا پرچار کیا۔ حضرت مرزا غلام احمد کی وفات کے بعد ان کے پہلے خلیفہ کے زمانے میں انگلستان میں تبلیغی کام کا آغاز ہوا۔ چنانچہ پہلے باقاعدہ مبلغ کے طور پر چودھری فتحی محمد سیال نے لندن تبلیغی مرکز قائم کیا۔ ابتدائی مبلغین اکثر حضرت مرزا غلام احمد کے وہ ساتھی تھے جنہوں نے خود ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے جماعت احمدیہ میں شمولیت اختیار کی تھی۔ اس وقت احمدیہ مسلم جماعت 200 سے زائد ممالک میں قائم ہے اور اکثر ممالک میں اپنے تبلیغی مراکز رکھتی ہے۔ چند قدیم اور مشہور مراکز یہ ہیں: برطانیہ 1914، 1921 سری لنکا، 1920 ریاستہائے متحدہ امریکہ، 1921 نائجیریا، 1921 گھانا، 1923 جرمنی، 1925 شام، 1925 انڈونیشیا، 1928 برطانوی فلسطین، 1934 کینیا، 1935 جاپان، 1936 ہسپانیہ، 1948 آرڈن۔ احمدیہ انجمن اشاعت اسلام لاہور بھی بعض ممالک میں اپنے تبلیغی مراکز رکھتی ہے۔ تنظیمی ڈھانچہ: احمدیہ مسلم جماعت کا عالمی سربراہ خلیفہ المسیح کہلاتا ہے۔ خلیفہ المسیح تمام معاملات میں آخری صاحب اختیار کی حیثیت رکھتے ہیں۔ تمام معاملات میں ان کا فیصلہ آخری اور حتمی ہوتا ہے۔ خلیفہ المسیح کے ماتحت صدر انجمن احمدیہ کے نام سے ایک ادارہ کام کرتا ہے جو کہ مختلف معاملات کی دیکھ بھال کے لیے متعدد صیغہ جات میں منقسم ہے۔ برصغیر پاک و ہند کے علاوہ ممالک تحریک جدید نامی ادارہ کے ماتحت کام کرتے ہیں۔ تحریک جدید بھی متعدد صیغہ جات میں منقسم ہے۔ مرکزی تنظیم کے علاوہ احمدیہ مسلم جماعت کے افراد مندرجہ ذیل تنظیموں کے بھی رکن ہوتے ہیں: اطفال الاحمدیہ 7 سے 15 سال کی عمر کے لڑکے، خدام الاحمدیہ 16 سے 40 سال کے نوجوان، انصار اللہ 41 سال سے زائد عمر کے مرد حضرات، ناصرات الاحمدیہ 7 سے 15 سال کی لڑکیاں، لجنہ اماق اللہ 16 سال سے زائد عمر کی خواتین۔ مجلس شورا: احمدیہ مسلم جماعت میں مجلس شورا کے نام سے مشاورت کا ایک وسیع نظام رائج ہے۔ 1922 میں دوسرے خلیفہ المسیح حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد نے جاری کیا۔ یہ نظام جماعت کی مرکزی تنظیم اور اس کی ذیلی تنظیموں کے تمام کاموں کو چلانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ مجلس شورا میں مقامی اکائیوں کے نمائندگان اپنی اکائی میں موجود اراکین کی تعداد کے موافق منتخب ہو کر شامل ہوتے ہیں، جبکہ مرکزی عہدیداران پر مشتمل مجلس عاملہ اور بعض دیگر صیغہ جات کے سربراہ بھی اس کے رکن ہیں۔ مجلس شورا میں جن تجاویز پر بحث ہوتی ہے وہ پہلے مرکزی مجلس عاملہ کی سفارش کے ساتھ خلیفہ المسیح کے سامنے پیش کی جاتی ہیں اور منظور شدہ تجاویز پر ہی شورا میں بحث کی جاتی ہے۔ بحث کے بعد رائے شماری کر کے نتائج خلیفہ المسیح کو بھجوا دیے جاتے ہیں۔ صرف خلیفہ المسیح سے منظوری کے بعد ہی کوئی تجویز فیصلہ کی حیثیت اختیار کرتی ہے۔ تمام مجالس شورا کا ایک اہم کام ہر سال بجٹ کا بنانا ہے۔ اسی طرح مجالس شورا ہی میں مقرر وقت پر ملکی سطح کے عہدیداران کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ جماعت احمدیہ کی مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ اگلی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ لائک کریں اور تمام سوشل میڈیا پر شیئر کریں۔ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ چینل دنیا کی باتیں سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔ میں اس کا بھی دل سے بھلا چاہتا
بھی دل سے بھلا چاہتا